بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، روزانہ آپ دیکھتے ہیں عزاق کٹے ہوئے، خون سے زمین لت پت ہوئی غزہ کے حوالے سے۔ غزہ جیسا منظر ہی اب ایسے لگتا ہے کہ اس نے پاڑا چنار کی زمین کو چن لیا ہے۔ اب تک 130 سے زائد لوگ اس دنگا فساد میں کہوں گا اس میں جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ 130 لوگ، کوئی چھوٹی تعداد نہیں، اور 100 کے قریب بچے ادویات کے نہ ہونے سے اور خوراک کے نہ ہونے کی وجہ سے بن کھلے مرجا گئے۔ خواتین کا جو حال ہے وہ میں زبان پر نہیں لا سکتا۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ سب ہے کیا۔ اس کی وجہ ناظرین اکرام اتفاق کی بات ہے، پیدا میں سیالکوٹ میں ہوا۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ تمہارا دوسرا گھر، ضلع اور شہر کون سا ہے، تو بغیر سوچے ہوئے میرے منہ سے نکلے گا خرم ایجنسی، پاڑا چنار۔ پاڑا چنار میں میرا آنا جانا اسی طرح رہتا تھا کہ رات کو جی چاہا ہے تو 1 بجے نکل گیا ہوں، صبح کو ہارٹ کراس کیا ہے اور پھر ٹل، صدا، علی زئی اور پاڑا چنار میں جا کر اتر گیا ہوں۔ یہ چناروں کا شہر پاڑا چنار، یہ خون خون ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ ہوا کیا۔ سب سے پہلے میں بریف سی اس کی تاریخ 2-4-10 جملوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو کچھ اب آپ دیکھ رہے ہیں، خبروں میں سن رہے ہیں، یہ واقعہ ہوا کیسے۔ پاڑا چنار کے اندر آپ داخل ہوں اور ابھی شہر نہیں آتا تو اس سے پہلے آپ کے بائیں طرف ایک جسے دریا کہتے ہیں وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ دریا نہیں، وہ برساتی اور پہاڑی نالا ہے، لیکن دریا کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ دریا کو پار کریں تو مالی خیل کا علاقہ ہے جو اہل تشیع کا علاقہ ہے، اور اس سے دریا سے اس طرف یعنی پار کیے بغیر یہ جو اس کا کنارہ ہے اس پہ شیعہ اور سنی بستے ہیں۔ 2 گاؤں ہے، ڈلڈر اور بشارہ۔ ڈلڈر میں اہل تشیع اور بشارہ میں اہل سنت والجماعت وہ رہتے ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں جھگڑا زمین کے ٹکڑے پر سے ہوا، اور یہاں اہل تشیع کے ہاتھوں 6-7-8 افراد جن کا فرقہ اہل سنت والجماعت تھا وہ مارے گئے۔ اسے چند روز بعد پشاور سے کانوائے کی حفاظت میں بسیں آ رہی تھی جس میں اہل تشیع سوار، کیونکہ اکیلا تو کوئی آ نہیں سکتا تھا۔ پورا راستہ ہے جو دشت و بیاباں عبور کر کے پھر آپ پاڑا چنار پہنچتے ہیں۔ تو جب وہ کانوائے ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، بگن بازار ہے، وہاں پہنچا تو وہاں 80 کے قریب لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، جن میں عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی تھے۔ اگلے دن پاڑا چنار شہر کے آس پاس اہل تشیع رہتے ہیں، انہوں نے حملہ کر دیا بگن پر۔ بگن کے مرد تو بھاگ گئے اور کچھ مارے گئے 8-10، وہ عورتوں کو اپنے ساتھ لے آئے جو عورتیں گھروں میں رہ گئی تھی۔ لیکن بعد میں انہی کے لوگوں نے، بڑوں نے کہا کہ خواتین کو واپس بھیج دو، واپس چلی گئی، جس سے علاقے میں اور اشتعال بڑھا۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک گرینڈ جرگہ نامی اپنا کام کر رہا ہے، لیکن بات نہیں بن پا رہی۔ کے پی کے حکومت نے اپنے تمام وسائل استعمال کر لیے ہیں، لیکن کوئی صلح و آشتی کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا۔ جرگہ جس میں موجودہ حکومت اور فوج کی دلچسپی شامل ہے، لیکن فوج پردے کے پیچھے ہے۔ بات آ کر رکی ہوئی ہے کہ اپنا اسلحہ جمع کروائیں۔ ایک فریق کہہ رہا ہے کہ غیر مشروط طور پر ہم اپنا اسلحہ جمع کروانے کے لیے تیار ہیں، اور دوسرا فریق کہہ رہا ہے کہ ہم سارا اسلحہ آپ کو نہیں دے سکتے۔ تیسری شرط یہ ہے جس کی وجہ سے جرگہ کامیاب نہیں ہو رہا، کہ جرگہ کہہ رہا ہے کہ جس گاؤں میں کوئی واقعہ ہوگا وہ پورا گاؤں ذمہ دار ہوگا اس واقعے کا۔ تو گاؤں والے کہتے ہیں کہ ہم کیسے اس کی ضمانت دے سکتے ہیں کہ یہاں کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس لڑائی میں ملوث ہیں وہ نیچرل ہائیڈ آؤٹس میں رہتے ہیں، وہ صرف حملہ کرنے کے لیے سڑک پر آتے ہیں، تو ہم ان کی ضمانت کیسے دے سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلحہ جمع کروانے کے لیے تیار نہیں، ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں، تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جرگہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں پاڑا چنار کے بارے میں جو کہہ چکا ہوں کہ میرا وہ دوسرا گھر ہے۔ اہل سنت والجماعت بھی میرے دوست ہیں اور اہل تشیع بھی میرے دوست ہیں۔ پیواڑ جو علامہ عارف الحسینی کا گاؤں ہے جہاں وہ ابدی نیند سو رہے ہیں، وہاں کے سارے سید میرے دوست ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے کہ میرا پردہ تک نہیں مجھے اپنا سمجھتے ہیں وہ۔ تو جب میں ان کے گھروں کی چھتوں کو دیکھتا ہوں، کیونکہ پہاڑیوں پر انہوں نے یعنی سطح مرتفع کہہ لیجیے، آس پاس بلند و بالا پہاڑ ہیں اور پھر نیچے ویلی کے اندر سطح مرتفع ہے، کہیں نشیب ہے کہیں فراز ہے، اور انہوں نے گھر جو بنائے ہوئے ہیں وہ فراز پہ، بلندی پہ بنائے ہوئے ہیں۔
تو ایک دن میں نے اپنے دوست زاہد پوری سے پوچھا، میں نے کہا یار بات سنو، یہ اتنا اسلحہ تو وہ پنجاب کے سکھوں کے ساتھ لڑا جا سکتا ہے، یہ جب اوپر میں گیا تو پورا کمرہ اسلحہ کا بھرا ہوا تھا، جس میں اینٹی ایئر کرافٹ گنز تھی، مارٹر گولے تھے، اسکڈ میزائل تھے، جو کچھ آپ تصور کر سکتے ہیں اتنا اسلحہ، اور یہ ہر گھر میں ہے۔ چونکہ پاڑا چنار کے اندر شیعہ سنی تناؤ، اس کی جڑیں بہت گہری ہیں، تاریخ کے اندر بہت طویل اور گہری جڑیں، کسی وقت بھی کوئی واقعہ پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا آیا ہے۔ ناظرین کرام، میں نے رابطہ کیا ہے پاڑا چنار میں اپنے دوستوں سے۔ ابھی جب میں کہا اپنے کیمرہ مین کو، اپنے میڈیا مینیجر کو کہ جناب آئیں، تو اس سے 2 گھنٹے پہلے تک میں مختلف دوستوں سے بات چیت کرتا رہا، اہل سنت والجماعت کی بھی سنی اور اہل تشیع کی بھی سنی، اور وہ لوگ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کمیونسٹ ہیں، دہریے ہیں، ان کی بات بھی سنی۔ ایک سوال کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں کہ زمین پر سے جھگڑا تو ہو گیا، 8 لوگ تو 6-8 مارے گئے ڈلڈر اور بشارہ میں، اب جو لوگ آ رہے تھے اہل تشیع وہاں کانوائے کے ساتھ، کم از کم کوئی 160 لوگ تھے مسلح پاک افواج کے، آگے بھی 2 جیپیں پیچھے بھی 2 جیپیں، تو یہ کیسے ہوا؟ میں نے پوچھا ان سے کہ جب انہیں مارا گیا، ان پر گولیاں چلائی گئی، تو ہمارے فوجی جوانوں نے کوئی ریزسٹنس نہیں کی؟ انہوں نے کہا جی بالکل نہیں، یہ خبر ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں ناظرین کرام۔ انہوں نے کہا ہاں، جب لاشیں گر گئی، کوئی بندہ زندہ نہ رہا، تو پھر لاشیں اٹھا کر وہ ضرور سڑک صاف کرتے رہے۔ میں نے پوچھا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ لڑ تو آپس میں 2 گروہ رہے ہیں، لڑوا تیسرا ہاتھ رہا ہے نہیں۔ میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے، اب یہ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں، یہ اسی طرح ہے کہ جیسے میں خود قتل گاہ کی طرف چل پڑوں اور تلوار بھی ساتھ لے کر جاؤں کہ لیجئے جی میرا سر اتار لیجئے، کہ میں پھانسی گھاٹ پہ جا کر خود رسہ اپنے گلے میں ڈال لوں اور ٹائٹ بھی کر دوں اور پھر کسی سے کہوں کہ لیور دبا دوں۔ یہ اتنا خطرناک سچ ہے جو آپ کے ساتھ میں بولنے کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے سے پہلے یہ لوگ جہاں بھی بیٹھتے تھے، کیونکہ فارغ وقت کافی ہوتا ہے، یہ سابق جسے آپ ٹرائبل ایریاز کہتے ہیں، فاٹا ایریاز کہتے ہیں، وہاں رہن سہن کا انداز کچھ ہو، تو لوگ باتیں کیا کرتے تھے کہ پاک فوج اس ملک کے ساتھ جو کچھ کر رہی ہے، ہم اپنا علاقہ ان سے خالی کروائیں گے، ہم اپنا علاقہ ان سے صاف کروائیں گے۔ تو جب یہ خبریں پہنچتی ہیں، تعداد بہت زیادہ ہے پشتونوں کی، وہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں، وہ وہابی ہوں یا بریلوی ہوں، قطع نظر اس کے ہے تو وہ پشتون ایک طاقت تو ہے، وہ ایک مارشل ریس تو ہے، وہ ان کا کہنا ہے کہ جناب یہ زمین کا جھگڑا بھی کروایا گیا ہے تاکہ انہیں آپس میں لڑا کر اتنا کمزور کر دیا جائے کہ ہماری طرف یہ منہ ہی نہ کر سکے۔ آپ نے سنا ہوگا مولوی فضل الرحمان بھی کہتا ہے کہ جی پشاور اور کوہاڑ کو چھوڑے، کوہاڑ سے آگے نکلو تو سارے جنوبی اضلاع میں کوئی رٹ نہیں ہے گورنمنٹ کی، نہ فوج کو وہاں کے رہنے دیتا ہے، رات کو لوگ تھانوں کے اندر مقصور ہو جاتے ہیں اور تالے لگا لیتے ہیں اندر سے۔ وہ میں نے کہا تھا کہ دن نے راج فرنگی داتے راتی راج ملنگی تھا، یہ حال ہو جاتا ہے ان علاقوں کا، اور یہ جو سابقہ فاٹا ایریاز ہیں۔ دوسری بات انہوں نے کہا جی جرگہ کیوں کامیاب نہیں ہو رہا؟ آپ کیوں کہتے ہیں کہ اسلحہ جمع کریں؟ اسلحہ ہمارا زیور ہے، ہم کیوں اسلحہ جمع کروائیں؟ اسلحہ ہم سے اس لیے لینا چاہتے ہیں اور وہی قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں ہم پہ جو پنجاب میں ہے، جو سندھ میں ہے، کہ ہر پاکستانی کو غیر مسلح کر دیا جائے تاکہ ریاست کے 10 مسلح لوگ جائیں تو 1 لاکھ کو آگے تو لگا سکے نا۔ تو سیدھی بات یہ ہے، اسی لیے غیر مسلح کیا جاتا ہے عوام کو۔ اسلام میں تو اسلحہ کو بڑی شان آن بان پورے کا پورا، آپ ذرا فلاسفی آف اسلام جب اسٹڈی کریں تو اسلحہ رکھنا جو ہے اسے بڑا صائب اور بڑا مستحسن وہ قرار دیا گیا ہے، قرآن میں بھی اور سنہ میں بھی اور تاریخ میں بھی۔ تو اسلحہ وہ کہتے ہیں ہم سے اس لیے چھیننا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں بھی اسی سطح پہ لے آئے جس سطح پہ پنجاب ہے، کہ ذرا کسی کی جیب سے زنگلود پستول برآمد ہوا، پستول نہ ہوا ایک گولی بلٹ تو اسے پھڑ کر وہ 13ویں پیٹ میں اندر اور پھر ضمانتیں کرواتے پھرتے ہیں لوگ، اتنا خوف ہے اسلحہ لے کر چلنے کا، بھلے چھپا کے ہو جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ اسے کانسپریسی تھیوری بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جو لوگ سوچ رہے ہیں میرا کام ہے وہ آپ تک پہنچانا، حکومت تک پہنچانا، ذمہ داروں تک پہنچانا۔ باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ ہمیں لڑوایا جا رہا ہے، خفیہ ہاتھ ہمیں لڑوا رہے ہیں آپس میں کمزور کرنے کے لیے، اور اسلحہ اس لیے شرط رکھی ہے انہوں نے کہ اسلحہ صاحب سارے سرنڈر کر جائیں اور ہم نہتے ہو جائیں، جس طرح پنجاب والے نہتے ہیں، سندھ والے نہتے ہیں۔ نتیجہ آپ نے نکالنا ہے۔ میں نے وہ سوچ جو پریویل کر رہی ہے وہ سوچ آپ تک میں پہنچا رہا ہوں۔ اور ایک تھیری یہ بھی ہے پنجاب کے اندر، جو سوچ سمجھ رکھنے والے لوگ بال کی کھال اتارنے، تباہ
کہ حامل لوگ کر رہے ہیں وہ یہ کہ یہ سارا واقعہ اس لیے کروایا گیا ہے تاکہ یہ جو بہت بڑا ایشو ہے 26 نومبر کی جو قتل و غارت کری ہے اور عمران خان کو بغیر کسی قصور کے جیل کے اندر اشتہار بنا کر لگانے کا جو عمل ہے، اس سے عوام کی توجہ ہٹا کے ادھر مبذول کر دی جائے. یہاں لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں اور ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے آج کمال ہی کر دیا ہے. میں نے تو پہلے بھی مشورہ دیا تھا آرمی چیف صاحب کو کہ اس سے بہتر ہے کہ آپ انہیں گھر ہی رکھیں یا انہیں کسی اور کام پہ لگائیں، سرحد پہ لگائیں، بندوق پکڑائیں، حفاظت کریں. یہ ان کا کام نہیں ہے. انہوں نے جب یہ کہا ہے کہ اس میں پی ٹی آئی ملوث ہے، پی ٹی آئی چاہتی نہیں ہے کہ امن ہو، پی ٹی آئی نالائق ہے، یعنی سارے کا سارا کرم کا ملبہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ایک جگہ پہ صرف قائم ہے، آئی ایس پی آر کے ڈی جی صاحب نے اس پہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، جسے مستحسن نظروں سے کسی نے نہیں سنا. سب تنقید کرتے ہیں اور ہدف تنقید ادارہ بنتا ہے، انسٹیٹیوشن، فوج، ایک اچھی فوج جس کا سیاست میں کوئی عمل دخل نہ ہو، وہ ہر شہری کی شان ہو. میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں. اور ناظرین کرام، اس کا سب سے خوفناک پہلو جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اہل تشیع کی تعداد بھی قابل لحاظ ہے اور اہل سنت والجماعت انہیں بھی وہ پگڑیاں وگڑیاں ہری پیلی نیلی پہنا کے ایک ملیٹنٹ مائنڈڈ فرقہ بنا دیا گیا ہے. اب احتجاج شروع ہو گیا کراچی کے اندر. اور آج ہی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ٹکر پڑھ رہا تھا کہ پولیس کے سپاہ سالار نے سڑکیں صاف کروانے کا حکم صادر کر دیا ہے، اسی طرح جس طرح ڈی چوک میں حکم صادر ہوا تھا کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر مجھے ڈی چوک خالی چاہیے. اب انسپیکٹر جنرل پولیس نے اسی لب و لہجے میں حکم دے دیا ہے. اور اگر آج رات خدا نہ کرے گولی چل گئی تو پھر تو کوئی قصبہ نہیں بچے گا، کوئی تحصیل نہیں بچے گی، کوئی ضلع نہیں بچے گا، کوئی مسجد نہیں بچے گی، کوئی امام بارگاہ نہیں محفوظ رہے گی. حشر ہو جائے گا. اور یہ صرف کراچی میں نہیں، یہ کراچی سے چلتا چلتا یہ جھنگ بھی پہنچے گا، یہ فیصل آباد بھی، یہ لاہور بھی، یہ سیالکوٹ بھی، یہ گوجرانوالہ بھی، یہ بلوچستان بھی جائے گا. یہ معاملہ پھر رکے نہیں رکے گا. لیکن کریڈیبلٹی اتنی زائل ہو چکی ہے ہمارے ادارے کی، تمام اداروں کی، کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ موجودہ مقتدر چاہتے ہی یہ اکیلا عمران خان ہے، اس کے لیے یہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ انہیں بھی پتا ہے کہ ملک ٹوٹ جائے گا اگر عمران خان کو اندر تن کے رکھنے کے عوض پاکستان بھی توڑنا پڑے تو یہ تو وہ بھی کر جائیں گے. کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں، میں خبر دے رہا ہوں. اور یہ خالی خبر نہیں ہے، اگر میں دیانتداری سے کہوں کہ میری اپنے اندر کی آواز بھی یہ ہے کہ کیا آپ کو علم نہیں کہ 90% عوام یعنی پوری قوم ایک طرف ہے. 8 فروری کو جواب نہیں دے دیا تھا قوم نے، تو شکوک و شبہات ہیں، ساتھ غیر یقینی صورتحال ہے، اعتماد کا فقدان ہے ریاست پر، ریاستی اداروں پر. یہ ہے وہ ماحول جس کے اندر اب خوف آنا شروع ہو گیا کہ خدا خیر کرے یہ پاڑا چنار سے چل کر یہ آگ کہیں پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لے. ناظرین کرام، اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. لیکن چلتے چلتے غالب کا شعر کشرے ذہن پر آ کر اٹک گیا ہے کہ کیوں اندھیری ہے شب غم، ہے بلاؤں کا نزول، کیا ادھر ہی کو رہے گا دیدہ اختر کھلا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.